السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدواجی زندگی سے شادی شدہ زندگی سے متعلق چند سوالات اور ان کے جواب۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے کی شادی ہوئی ہے۔ اب ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول اور معاشرہ تو نہیں ہے کہ دینی مسائل جو ہے وہ گھر کے بڑے جو ہے وہ بچوں کو سمجھائیں، ماحول نہیں ہے۔ وہ اپنے جیسے کھلنڈروں سے پوچھ لیتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں ہوتا، ان کی جو سمجھ میں آتی ہے، جو ان کے نفس کو اچھا لگتا ہے وہ آگے بتا دیتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسے کر لو، ایسے نہ کرو۔ تو آج بات کرتے ہیں چند ان مسائل کی جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک سوال اس ضمن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی شرمگاہ کو لذت لینے کے لیے دیکھ سکتے ہیں بغیر کپڑوں کے؟ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے، کوئی مکروہ عمل تو نہیں ہے؟ تو اس ضمن میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھ تو سکتے ہیں، گناہ یا مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ خلاف حیا ہے، حیا کے خلاف عمل ہے۔ دوسرا سوال اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ بھئی بیوی شوہر کے عضو خاص کو ہاتھ میں پکڑ کر شوہر کو جنسی تسکین دے سکتی ہے، یہ گناہ یا مکروہ تو نہیں ہے؟ تو اس پہ علماء کہتے ہیں گنجائش ہے، اور گنجائش کے ضمن میں مزید تفصیلات یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، کیونکہ اس سے ملتا جلتا ایک سوال جو وہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی کے اس طرح شوہر کے عضو خاص پر ہاتھ سے اس کو منی خارج ہو جائے تو کیا یہ مشت زنی کے زمرے میں آئے گا، گناہ ہوگا یا مکروہ عمل ہے؟ تو دیکھیں، اگر تو بیوی حیض میں ہے، نفاس میں ہے اور جماع نہیں کر سکتا آدمی بیوی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس لیے علماء نے کہا ہے کہ گنجائش ہے کہ اگر اتنا زیادہ شہوت کا غلبہ ہے کہ پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو جماع نہیں کر سکتے، تو اس لیے علماء نے گنجائش کے لفظ استعمال کیے۔ اسی طرح اس ضمن میں کہ اگر غلبہ شہوت میں کبھی ایسا ہو گیا تو یہ گناہ نہیں ہے کہ بیوی اگر شوہر کے یوں تسکین کا سامان کرے، اور مشت زنی کے یہ حکم میں بھی نہیں آئے گا، البتہ بلا ضرورت ایسی عادت بنانا یہ کراہیت کا کام ہے۔ اسی طرح ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کتنا عرصہ، کتنا گیپ دیا جائے، اس میں شریعت نے کوئی مدت نہیں تعین کی۔ میڈیکلی جو ہے بعض ڈاکٹرز بعض خواتین کو ان کی فزیکل میڈیکل کنڈیشنز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اب فوراً بچہ مت کر لینا، کیونکہ اس سے کبھی اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت انزال جو ہے وہ فرج سے باہر نکالنا، اس پہ بھی پھر علماء نے یہی کہا ہے کہ بلا ضرورت یہ کام۔ اسی طرح اگر حیض و نفاس کے دنوں میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے سے لپٹنا کپڑوں کے ساتھ، یہ درست ہے کیا؟ اسی حالت میں اگر سو جائیں کیا یہ بھی درست ہے؟ تو لیٹنا اور ساتھ سونا یہ سب درست ہے۔ حیض و نفاس کے عالم میں جماع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ایک سوال اس ضمن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حیض و نفاس کے دنوں میں اگر بیوی ناف سے گھٹنے تک کپڑے پہنے ہو تو ایسی حالت میں اس کے ناف سے گھٹنے تک کے حصے پر ہاتھ پھیر کر لطف حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے یا مکروہ عمل ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب بھی وہی ہے کہ اگر میاں بیوی ناف سے لے کر گھٹنے تک کپڑوں میں ہو بیوی، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنا اور پھر شرمگاہ کا آپس میں رگڑنا، جبکہ بیوی جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، تو دیکھیں ہاتھ پھیر لینے کی تو گنجائش ہے، البتہ جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو مکروہ ہے، اور شرمگاہ کو شرمگاہ سے ملانا خواہ کپڑے کا حائل ہونے کی صورت میں ہو، یہ بھی کراہیت سے خالی نہیں۔ اسی طرح ایک سوال لوگ اس ضمن میں پوچھتے ہیں، مختلف سوالات، کئی سوالات آج ایک ساتھ یکجا اسی لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوالات کثرت سے مختلف طریقوں سے آتے ہیں۔ تو ایک سوال اس ضمن میں یہ بھی پوچھتے ہیں لوگ کہ شوہر
جو ہے وہ اپنے عضو خاص کو بغیر ہاتھ لگائے بیوی کے سینے پر یا بیوی کے جسم کے کسی بھی جگہ پھیر کر یا رگڑ کر اگر جنسی تسکین حاصل کرتا ہے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس ضمن میں علماء کہتے ہیں کہ کچھ حرج نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اسی ضمن میں منی کا اخراج ہو جائے تو اس کا جواب بھی پھر وہی ہے کہ غلبہ شہوت میں اگر کیا ہے تو گناہ کوئی نہیں ہے، البتہ عادت نہیں بنانی چاہیے۔ اور کچھ لوگ یہ سوال بڑا ڈائریکٹ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کی مشت زنی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ بندے سے یوں اس میں سیٹسفائی نہیں ہوتی، اس کو مزید کی خواہش ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں یا حیض و نفاس کی صورت میں کیا عورت شوہر کو کر سکتی ہے؟ تو میاں بیوی ایک دوسرے کی مشت زنی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ علاوہ ازیں جمع کرتے ہوئے کیا بیوی بطور عزل اپنے شوہر کو ہاتھ سے فارغ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی شوہر انزال سے کچھ پہلے عضو باہر نکال لے اور بیوی پھر اپنے ہاتھ سے اس کو فارغ کرا دے، تو اس ضمن میں وہی ہے کہ گنجائش ہے لیکن خلاف اولا ہے، اور عزل اگر کیا ہے تو بیوی کی اجازت سے ہے تو پھر جائز ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیا بیوی اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو فارغ کر سکتی ہے کہ ضمن میں کہ عام احوال میں علماء نے لکھا ہے کہ بیوی سے مشت زنی کرانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر بیوی حیض یا نفاس کی حالت میں ہو اور شوہر پر شہوت کا غلبہ ہو تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کی تفصیلات پھر الدر المختار اور حاشیہ ابن عابدین رد المحتار میں آتی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399۔ اسی طرح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27۔ اب ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بعض لوگوں میں دیکھنے آئی ہے کہ وہ منگیتر کو بھی بیوی ہی سمجھنے لگتے ہیں، اور منگیتر سے بھی کچھ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں کہ گویا بیوی ہے۔ تو دیکھیں جی، منگنی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ عورت آپ آج بھی اگر آپ کی اس سے منگنی ہو گئی ہے تو وہ منگ ہوتی ہے نا، جیسا منگنی کی رسم کر لی، انگوٹھی پہنا لی، یہ کچھ نہیں ہوتا، اس سے وہ بیوی بھی نہیں بنتی، وہ آپ کے لیے نامحرم ہی ہے، اور وہ بندہ اس عورت کے لیے نامحرم ہی ہے۔ تو اس سے کوئی بیوی والی ایکسپیکٹیشنز وغیرہ کرنا یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور اگر ان دنوں میں جب کہ وہ صرف منگیتر ہے، نکاح بھی نہیں ہوا، عقد بھی نہیں ہوا، اور کوئی بھی تعلق قائم کیا، وہ حرام ہے، اور ایسا کرنا قبیح قسم کا زنا ہے اور برے افعال میں سے، جس سے وہ دونوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی اور عذاب کا سبب بنا رہے ہیں۔ تو اگر تو وہ اس کے نکاح میں ہے، یعنی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو اس عورت سے اس کے جنسی تعلقات صحیح اور جائز و حلال ہیں، لیکن عام عرف میں یہ معروف عمل نہیں ہے۔ رخصتی کر کے گھر لے آؤ، بیوی کے طور پہ وہ ہے تمہاری نکاح میں، اس کو رخصتی کر کے گھر لے آؤ۔ اب یہ کہنا کہ مالی مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر سکا، اس کے لیے اپنی منگیتر سے اگر اس نے عقد نکاح نہیں کیا تو اس قسم کے افعال کی ارتکاب کرنا، اس کی شریعت اجازت قطعاً نہیں دیتی۔ علم ہونا چاہیے بندے کو کہ منگیتر اس کے لیے ابھی تک اجنبی ہے، وہ بھی دوسری اجنبی عورتوں کی طرح ہی ہے، اس لیے اس سے اکیلے ملنا بالکل جائز نہیں ہے۔ لوگ لے جاتے ہیں نا منگیتر، تو ہاں اپنے منگ کے ساتھ ہی تو جا رہی ہے اس کا، تو یہ نہیں جی، یہ بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا اس کی کہ یوں منگیتروں کو لے کے ڈیٹس پر چلے گئے۔ تو یہ تو وہی ہے کہ حرام کرنے کے لیے اس کو ایک معاشرتی طور پہ حلال کا لبادہ پہنا دیا، یہ حلال نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ جو ہے اس کو شاید اتنا اخلاقی طور پر گر گیا ہے کہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اسلام نہیں برداشت کرتا۔ جی منگیتر کوئی چیز نہیں ہوتی، نکاح کرو، بیوی بناؤ،
پھر اس کے ساتھ تم باہر جا سکتے ہو. لیکن وہ بھی پھر یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے لوگ نہیں کرتے اس چیز کو پریفر. تو پھر اگر زیادہ ہے تو پھر رخصتی کر کے گھر لے آؤ. اور دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا شہوت کا جو ہے اس میں صبر، اور اگر صبر کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو 2 چیزیں کرو. ایک تو بلکہ 3 چیزیں کرو. ایک تو روزے رکھو تاکہ تمہاری یہ شہوت جو ہے نا یہ آپ کی کنٹرول ہو. دوسری چیز گندگی، غلاظت، گندے خیال، غلیظ خیال یہ بند کر دو. کوئی بھی جس کو آپ رومانٹک کہہ لیں کیونکہ آپ کی شہوت کو بڑھاتے ہیں نا، تو ایسی چیزوں سے بچیں تاکہ آپ کی شہوت کو ہوا نہ لگے. تیسری چیز غذا، یہ ڈائٹ جو ہم لیتے ہیں نا اس سے شہوت پہ بڑا فرق پڑتا ہے. انسان سادہ ہلکی پھلکی غذا لے تو اس سے شہوت نہیں ابھرتی اتنی زیادہ. اور تو مرغ مرغن مسالے، یہ گوشت اسپیشلی یہ ریڈ میٹ، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، پھر اس کے اندر بھی سرٹن ایسے گوشت ہیں جس سے شہوت جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے. تو ڈائٹ سے بھی تھوڑا بہت کنٹرول ہو جاتا ہے، سبزیوں وغیرہ سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، ہلکی پھلکی سادہ غذاؤں سے کنٹرول رہتا ہے کیونکہ جسم میں وہ شہوت کا غلبہ نہیں ہوتا نا جو ان دوسری چیزوں سے ہوتا ہے. بہرحال اینی وے کہنے کا مقصد تھا آج کے بہت سارے ملتے جلتے سوالات ہیں تو ان کو ایک ہی ساتھ میں نے یہاں پہ اس میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ با حیا پاک زندگی گزاریں، پاک رشتوں میں حیا کے ساتھ زندگی گزاریں اور گندگیوں سے اور غلاظتوں سے بچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.